ان کے بارے میں کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک مرتبہ فرمایا تھا، ان لکل امت امینا، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، امانت رکھنے والا، سیکریٹری، راز کی باتیں رکھنے والا۔ وَأَمِينُ هَذِهِ الْأُمَّةِ ابو عبیدہ ابن الجراح، اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ عنہ ہے۔ ابو عبیدہ ابن الجراح اتنا معروف ہوا، ان کا نام بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، بس ابو عبیدہ ابن الجراح۔ کسی کو معلوم بتا دیں مجھے، وہ تو ہے نام ان کا نہیں معلوم۔ عامر بن عبداللہ بن الجراح الفہری القرشی رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ کا نام تھا امیمہ بنت غنم، اور یہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب میں فہر سے جا کے مل جاتے ہیں، فہر پر یہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مل جاتے ہیں، اسی لیے فہری کہلاتے ہیں۔ آپ بڑے کمزور تھے، بہت بڑے جرنیل تھے لیکن نحیف تھے، معروق الوجہ، اس قدر کمزور تھے کہ آپ کے چہرے پہ رگیں نکلی تھیں۔ داڑھی بھی بہت ہلکی تھی، طول کے لحاظ سے، لمبائی کے لحاظ سے، تھوڑا سا خم بھی تھا جسم میں، خم، احنا، اثرم کہتے ہیں جس کے آگے کے دونوں دانت ٹوٹ چکے ہوں، کہ کیوں ٹوٹے تھے وہ بھی سنیں گے آپ۔ ان کے اسلام لانے کا قصہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت دی، سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، باہر کے لوگوں میں، بچوں میں کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عورتوں میں کس نے؟ سب کو معلوم ہوگا انشاءاللہ، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دیکھیں گھر کا آدمی تو ایمان لاتا ہے، بیوی بھی لے آتی ہے، بچہ بھی لے آئے گا کہ گھر کے ہیں، بڑے بھائی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں۔ باہر کا آدمی ایمان لائے نا، باہر کے تائید ہو تو بہت حوصلہ ہوتا ہے۔ وہ ایمان لائے، اور دوسرے دن سیدنا ابو بکر کی جد و جہد اور کوشش سے چند لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ وہ کون خوش نصیب ہیں؟ وہ عبد الرحمن بن عوف، عثمان بن مظعون، ارقم اور ابو عبیدہ ابن الجراح۔ دوسرے دن، اور یہ سابقین والسابقون، سابقین الاولین میں سے ہیں یہ لوگ، یہ سمجھے کہ اسلام کے پلر ہیں یہ لوگ۔ اور آپ کو پتہ ہوگا جو شروع مسلمان ہو کتنی تکلیف ان پر آتی تھی، جیسے آپ نے فرمایا، اللہ جزائے خیر دے، عشرہ مبشرہ میں بھی سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت دی تھی کہ ابو عبیدہ ابن الجراح فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، اس طرح ان کو بھی کہا تھا۔ 2 ہجرتیں کی تھیں، 2 ہجرتیں، ایک تو حبشہ کی طرف اور پھر مدینے کی طرف۔ ایک موقع پہ کائنات کے امام نے فرمایا تھا ان کے بارے میں، نعم الرجل ابو بکر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل ابو عبیدہ ابن الجراح، اور بھی لوگوں کے نام لیے۔ سیدنا عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں کہ میں نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، ایو اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کے صحابیوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ رسول اللہ کو کون تھے، زیادہ محبوب کون تھے، آپ سب سے زیادہ پیار کن سے کرتے تھے؟ قالت ابو بکر سے رضی اللہ عنہ۔ قلت ثم من، پھر کون؟ قالت عمر۔
قلت ثم من, پھر کون؟ قال ابو عبیدہ ابن الجراح. قالت ثم من قال فسکتت, پھر آپ خاموش ہو گئیں. ترمذی کی روایت ہے, صحیح ترمذی کی, یعنی البانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تخریج کی ہے ترمذی کی صحیح بنایا اس میں ہے یہ. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ان کے بارے میں, ثلاثۃ من قریش اصبح الناس وجوہا, 3 آدمی قریش کے ان کے چہرے بڑے چمکدار اور خوبصورت ہیں. 3 آدمی ہیں قریش کے. احسنها اخلاقا, ان کا اخلاق بھی بہت اچھا ہے. واثبتها حیاء, بڑے حیادار بھی ہیں. ان حدثوک لم یکذبوک, اگر وہ تم سے بات کریں گے تو جھوٹ نہیں بولیں گے. وَإِنْ حَدَّثْتَهُمْ لَمْ يُكَذِّبُوكَ, اور اگر تم ان سے بات کرو گے تو تمہاری بات کو جھٹلائیں گے بھی نہیں. یہ بھی ایک صفت ہے. بعض لوگ اتنا فوراً جھٹلا دیتے ہیں سامنے والے کو, وہ اس کا خیال رکھتے ہیں, اس کو جھٹلائیں گے نہیں, صبر کر جائیں گے. وَإِنْ حَدَّثْتَهُمْ لَمْ يُكَذِّبُوكَ, کون ہیں وہ لوگ؟ ابو بکر صدیق, عثمان بن عفان و ابو عبیدہ ابن الجراح. اللہ اکبر. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں, اخلائی, خالص دوست میرے. تو وہ کہتے ہیں کہ میرے دوست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں, عبداللہ بن مسعود کوئی معمولی آدمی نہیں ہے, فقیہ ہیں. ایک شخص نے, معاذ بن جبل جب فوت ہونے لگے ان سے پوچھا کہ رو رہا تھا وہ آدمی. معاذ بن جبل نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا آپ فوت ہو رہے ہیں, اب کس سے علم حاصل کریں؟ کہا عبداللہ بن مسعود سے علم حاصل کرنا. اتنے بڑے عالم ہو کر کہہ رہے ہیں, تو ان کی تزکیہ دے رہے ہیں, تو بہت بڑے عالم تھے عبداللہ بن مسعود, فقیہ تھے. تو وہ کہتے ہیں 3 آدمی میرے دوست ہیں نبی کے صحابہ میں سے, خاص دوست, یعنی ابو بکر و عمر و ابو عبیدہ ابن الجراح. 3 آدمی. کیا شان تھی ابو عبیدہ کی.